قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے بارے میں بتایا جو اپنی نفس کا تزکیہ کیا اور کامیاب ہو گیا۔ تزکیہ نفس کی جب بات آتی ہے تو انسان اپنے آپ کو بہتر بنا لے، اپنے آپ کو شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، گناہوں سے، ہر طرح سے انسان اپنے دل کو صاف رکھے۔ اس سلسلے میں ایک بات ضروری یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو اس کے پیچھے مقصد کیا بتایا؟ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تو آپ کی بعثت کا ایک عظیم مقصد تزکیہ بھی تھا، تزکیہ بھی تھا۔ تزکیہ دلوں کا تزکیہ کس طرح سے کہ انسان دوسروں کے تعلق سے حسد نہ رکھے، انسان دوسروں کے تعلق سے کسی قسم کا کوئی کینہ نہ رکھے، ان کے تعلق سے اپنے دل کو صاف رکھے۔ اسی لیے کیا بتایا گیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو خود کے لیے کرتا ہو۔ تو دل کا تزکیہ۔ اور دوسری جانب یہ بتایا گیا ہے کہ انسان دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کی طرف دیکھے، اپنے سے کمتر کی طرف دیکھے، اپنے سے برتر کی طرف نہ دیکھے۔ کیوں؟ اگر وہ اپنے سے برتر کی طرف دیکھے گا تو اللہ کا ناشکرہ ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کو خیال رکھیں، انسان جو آج کی دنیا میں اپنے آپ کو بہت سارے مشکلات میں ڈال لیتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے بتائیں؟ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنا ہر معاملے میں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم جیسا چاہیں بننا اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو شاید کچھ بات ہوتی، لیکن جو چیز اللہ نے ہمارے لیے مقدر میں رکھ دی ہو، جو چیز ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا برا ہے وہ حکیم جاننے والا ہو، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں سب خبر رکھتا ہے کہ اس بندے کو کون سی چیز زیادہ کی جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دینا چاہتا ہوں، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مثال ہے، بلکہ ضروری مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ جو مکسنگ آف کلرز کرتے ہیں، آپ کا من پسند کلر جو بنانا چاہتے ہیں تو جو کلر بنانے والا اس کو معلوم ہے کہ کتنا کلر کون سا کس مقدار میں ڈالنا ہے، تبھی وہ آپ چاہتے ہیں وہی کلر آئے گا۔ اگر مان لیجیے اس میں تھوڑا بہت زیادہ کر دیں گے تو وہ چیز نہیں ملے گی۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے تخلیق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اور آپ ایک نہیں ہو سکتے، میری زندگی کا پیپر آپ کی زندگی کا پیپر الگ الگ ہے۔ اگر آپ میری زندگی کے پیپر کو دیکھیں گے آپ فیل ہو جائیں گے، اور میں آپ کی زندگی کو دیکھ کر زندگی گزاروں گا فیل ہو جاؤں گا۔ میری زندگی اللہ نے میرے لحاظ سے بنائی ہے، آپ کی زندگی اللہ نے آپ کے لحاظ سے بنائی ہے۔ اسی لیے مومن بندے کی زندگی میں دو اہم چیزیں ہوتی ہیں، صبر اور شکر۔ صبر اور شکر، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر شکر کرنے کے لیے کہتا ہے، کسی سے کچھ لے کر صبر کرنے کے لیے کہتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ صبر اور شکر ہم صرف خالی ظاہری چیزوں میں دیکھتے ہیں، ورنہ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں گے تو کتنی نعمتیں ہیں۔ سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت، سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت۔ میرے بھائیوں، اگر دنیا کی ساری دولت مل جائے، قارون کا خزانہ مل جائے، فرعون کی حکومت مل جائے، لیکن ایمان نہ ملے تو دنیا آپ کے سامنے بیکار ہے۔ تو ایمان کی دولت، یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ تو یہ لوگوں کا سوچنا کہ میرے پاس اتنی دولت ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنی نعمتیں اس کے پاس اتنی نعمتیں ہیں، مجھے اتنی چیزیں موجود ہیں اس کے پاس اتنی نہیں ہیں، میرے بھائیوں یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ آپ جتنا بھی لے جاؤ گے اس دنیا سے خالی ہاتھ ہی جانا پڑے گا آپ کو۔ تو آپ کو آخرت بنانی ہے، تو
تو ان سب مسائل میں پڑھ کر اپنی زندگی کو برباد نہ کریں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں۔ حابل اور قابل کے معاملے میں جو سب سے بڑا گناہ ہوا وہ حسد کی بنیاد پہ ہوا، ان دونوں کی تقسیم پر اس کو بھروسہ نہیں ہوا، اطمینان نہیں ہوا، اور وہ انسانیت کا سب سے بڑا قاتل بنا۔ اگر وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا تو شاید مسئلہ یہ نہ ہوتا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف رکھے۔ میرے بھائیوں، یہ دل انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ انسان چاہے ظاہری طور پر کتنا ہی میٹھا ہو جائے، لیکن اصل مٹھاس یا کھٹاس آپ کے دل میں ہوتی ہے۔ کسی کے تعلق سے آپ اگر اس کے چہرے پہ اچھے سے مل لیں، لیکن آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ اس بندے سے آپ کا تعلق کیسا ہے، اس بندے سے آپ کا تعلق کیسا ہے۔ تو انسان سب سے پہلے حسد کو اپنے دل سے نکال دے۔ انسان اگر حسد کرے گا، جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح سے نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یوسف علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں، بھائیوں نے حسد کیا۔ جب بھائی حسد کر سکتا ہے تو دوسرے لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ سبق بتایا گیا ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کے لیے اس کے پاس جب نہ ہو، اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہوا، حالانکہ ان کے لیے کافی تھا کہ ہم اولاد یعقوب ہیں، اولاد اسحاق ہیں، اولاد ابراہیم ہیں، ان کے شرف کے لیے چیز کافی تھی۔ لیکن جیسے یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی تو انہوں نے اپنی اصلیت بھول گئے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دردناک تکلیف دی جو تصور بھی کر کے ایک بھائی دوسرے بھائی کو نہیں دے سکتا۔ اگر وہ لوگ اس بات کا احساس کر لیتے کہ ہم انبیاء کے بیٹے ہیں، ہمارے لیے زیب نہیں دیتا، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم نبی کے بیٹے ہیں، کسی کو کتنی بڑی دولت مل جائے کہ وہ نبی کا بیٹا ہو، اور ایسا بھی نہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو نوح علیہ السلام کے درد پر دل پر ایک بوجھ بن گیا، اور اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکے۔ ایسے بچے جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کو ایک نعمت ملی تو حسد کرنے لگے۔ اسی لیے باپ کو معلوم تھا، بحیثیت نبی وہ جانتے تھے اگر دوسرے بھائیوں کو یہ بات معلوم ہوگی تو تم سے حسد کرنے لگیں گے، اور ہوا بھی ایسے۔ اور حسد کی خاطر ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی جان تک لینے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کیا۔ نہ صرف محفوظ کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے سامنے بے بس کر دیا۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اقتدار دیا، ان پر پکڑ دی، تو کیا یوسف علیہ السلام نے بدلہ لیا؟ نہیں۔ نبی یہ ہوتا ہے، نبی نے کیا کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم پر آج کوئی پکڑ نہیں، اللہ سے میں مغفرت چاہتا ہوں۔ پھر وہی باپ، جس باپ کو اپنی بیٹی کی جدائی کا اتنا غم دیا ان لوگوں نے، اتنی تکلیف دی، آخر میں جب معافی مانگتے ہیں کہ اللہ، وہ بھی جو ہے اپنے بچوں کے لیے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو نبی یہ ہوتا ہے۔ انسان اپنے ساتھ اگر حسد لے کر چلے گا تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اپنے دلوں کا تزکیہ کریں، ہر ایک کے دل سے اپنا دل صاف رکھیں، لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ میرے بھائیوں، بدلہ لینا، ہو سکتا ہے انسان کو کوئی مسئلہ، کوئی تکلیف دے، کوئی کچھ کرے، اگر آپ بدلہ لینا چاہیں گے، اتنا یہ سنگین مسئلہ ہے کہ آپ بدلہ لینے کے چکر میں کہیں آپ مظلوم سے ظالم نہ بن جائیں، آپ مظلوم سے ظالم نہ بن جائیں۔ اسی لیے اس کو عفو درگزر کا معاملہ کریں تاکہ آپ کے لیے بہتر ہو جائے، ورنہ آپ بال کی کھال نکالنے جائیں گے تو اب مظلوم کے بجائے ظالم بن جائیں گے، اور وہ شخص جو آپ کا ظالم تھا وہ مظلوم ہو جائے گا، اور قیامت کے دن کل وہ آپ کو پکڑ لے گا۔ اسی لیے لوگوں کے معاملات میں عفو درگزر سے کام لیں۔ ہر معاملے کو کورٹ کچہری تک لے جانا، ہر معاملے کو خون خرابے تک لے جانا، ہر معاملے کو سچ جھوٹ کی طرف لے جانا صحیح نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار اپنی فہم سے، اپنی عقل سے، اپنے بڑپن سے چیزوں کو معاف کرتے چلو۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل آپ کے سامنے نہیں ہے؟ کفار مکہ نے کتنی تکلیفیں دی آپ کو، آپ جس مکہ کے تھے اس مکہ سے آپ کو بے گھر کر دیا گیا، آپ کے صحابہ کو دور کر دیا گیا، آپ صحابہ کی دولتوں کو لے لیا گیا، ان کے گھر بار کو، ان کی جائیداد کو، سب چیزوں کو۔ لیکن جب اللہ نے فاتح بنا کر لوٹا، اس سے پہلے جب مکے کی یاد میں، مکے کی تڑپ میں عمرہ کرنے آئے تو روک دیا گیا، اور کیسی شرطیں لائی گئی۔ صلح حدیبیہ میں دیکھیں آپ،
وہ شرطوں کو دیکھ کر اگر آپ سمجھیں گے تو حضرت عمر جیسا بفر گئے, ان کو غصہ آ گیا کہ کیا ممکن ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا اتنا اسلام ہے, اس کے باوجود بھی ہم کو ظالمانہ شرطیں ماننے پر ہم مجبور ہو گئے. لیکن جب اللہ نے آپ کو فاتح بنا کر مکہ میں داخل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں کو نیچے کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں. اور جب سارے لوگ جو آپ کے سامنے ظالم کے طور پر تھے, جنہوں نے اپنے چچا, آپ کے چہیتے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا, اور بہت سارے صحابہ کو انہوں نے تکلیف دی. جنگ احد میں 70 صحابہ کو شہید کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اتنے صحابہ کو شہید کرنے والے کون تھے؟ یہی کفار مکہ تھے نا. لیکن اس میں سے خالد بن ولید اسلام قبول کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باہیں پھیلا کر ان کا استقبال کیا. اپنے دل میں کچھ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں رکھا. لیکن وہی جو کفار مکہ تھے جب ان کے سامنے آئے تو کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا تثریب علیکم اليوم, تم پر کوئی معاملہ نہیں, آج تم کو میں معافی کا اعلان کرتا ہوں. میرے بھائیو, جب انسان دوسروں کو معاف کرنے کا عادی ہوگا تو اللہ معاف کرے گا. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جو بات ہم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق پڑھی تھی واقعہ افک میں, اس میں جو شریک تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی مستح رضی اللہ عنہ, جب بات واضح ہو گئی, حضرت عائشہ کی برات نازل ہو گئی, تو ابوبکر صدیق نے بات یہ رکھ لی کہ وہ چونکہ ان پر احسان کیا کرتے تھے, ان کا خیال رکھا کرتے تھے, ان کی کفالت کرتے تھے. جب بات سامنے آئی حضرت عائشہ کی برات میں اور انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا منافقین کا, تو انہوں نے وعدہ کر لیا اپنی جانب سے, ایک عہد کر لیا کہ میں اب ان پر کوئی احسان نہیں کروں گا. تو اللہ نے کیا کہا؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کی مغفرت کریں؟ جب اللہ کی آیت سننا تھا, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو واپس لے لیا. تو دل جو اپنی بیٹی کا دشمن ہو گیا وقتی طور پر, اس کو بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کر دیا. تو آپ کے دلوں کا تزکیہ بہت ضروری چیز ہے. حسد نہ کریں, ایک دوسرے کے مسئلے میں معافی سے کام لیں, کیونکہ ظلم کا مسئلہ ایسا ہے, انسان اگر لوگوں کو پکڑتے چلا جائے گا تو قیامت کے جتنے لوگوں سے آپ معاملہ کریں گے, قیامت میں آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, وہ آپ سے حساب کتاب مانگیں گے. لیکن آپ اگر معاف کر دیں گے ان کو, اگر تھوڑا بہت بھی معاملہ ان کے ساتھ رہے گا, آپ ان کو معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں نیکیاں لکھ دے گا. تو اسی لیے لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں, اللہ کے نبی کی سنت کو اپنائیں, سنت یوسفی کو اپنائیں, اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کا تزکیہ کیا چاہتا ہے. اور تیسری بات, دلوں کے معاملے میں انسان اگر اس دل کے مرض کا علاج کر لے تو سارے اعضاء کا مرض ہو جائے گا حل. کیونکہ بیماری جب پنپتی ہے نفسیاتی طور پر دل میں ہوتی ہے. چاہے کسی سے نفرت ہو دل میں ہوگی, کسی سے بغاوت ہو دل میں ہوگی, کسی سے عداوت ہو دل میں ہوگی, کوئی بھی معاملہ دل کا ہوگا. اسی لیے کوشش کریں اپنے دل کو درست کر لیں. اسی لیے قرآن میں 3 دل کا ذکر کیا گیا ہے. ایک قلب سلیم, وہ مومن کا دل, قلب سلیم مومن کا دل. دوسرا دل منافق کا دل, قلب مریض دل ہے وہ. اور تیسرا قلب میت, ایک کافر کا دل جو مردار ہے. تو دل کے امراض میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مرض کی 2 قسمیں ہیں, ایک مرض الشہوات, ایک مرض الشبہات. ایک شہوتوں کا مرض, ایک شبہات کا مرض. شہوتوں کا مرض کیا ہے؟ شہوتوں کا مرض یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو برائیوں میں ڈال دے, اپنے آپ کو فحش کاموں میں ڈال دے, اپنے آپ کو زنا کے قریب لے جائے, اپنے آپ کو حرام کاریوں میں ڈال دے. یہ ہے مرض شہوات, انسان شہوتوں میں پڑ جائے, یہ دل کا مرض ہے. فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض, تو انسان کے دل میں اگر مرض ہوگا تو پھر وہ زنا تک چلا جائے گا. انسان کے دل میں مرض ہوگا وہ انسان ساری غلط حرکتوں میں اتر آئے گا. اسی لیے انسان پہلے اپنے دل کو سدھارے. اور دوسرا مسئلہ جو شبہات کا مرض ہے, جو بدعت, خرافات, ضلالت کی طرف لے جاتا ہے, اس کا معاملہ بھی دل سے شروع ہوتا ہے. اسلام میں بیجا شبہات پیدا کرنے چلے جاتے ہیں. اسلام میں بدعت کو بڑے دل سے یہ ثابت کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے کہ بدعت کا ماننا ضروری ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, سارے چیزوں کا مرکز دل ہے. اگر دل سدھر جائے تو تزکیہ دل پہ ہوتا ہے.
اگر دل بہتر ہو جائے تو ساری چیزیں بہتر ہوتی ہے، اور دل کا معاملہ اخلاق کا معاملہ ہے۔ اسی لیے دینداری جب آپ دیکھیں گے تو دینداری کی دو قسمیں ہیں، ایک اخلاق کی دینداری، ایک عبادت کی دینداری۔ تو انسان کی اخلاق کی جو دینداری ہوتی ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے، کبھی بدلتی نہیں ہے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عرب کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں، وہی سب سے زیادہ اسلام کے محتاج تھے، اللہ نے اسی لیے اسلام کو بھیجا۔ ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درجے تک دین الخلق ان کے اندر تھا، اخلاقی دینداری تھی ان کے پاس، ان کو ضرورت تھی عبادت کی دینداری کی۔ کیا دلیل آپ کے پاس کہ اخلاق کی دینداری موجود تھی؟ جب پہلی مرتبہ وحی آئی، اللہ کے نبی خوف میں آ کر حضرت خدیجہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے اڑا دو چادر۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کن الفاظ سے آپ کی ہمت بڑھاتی ہیں؟ آپ کہتی ہیں آپ کو کہ آپ نمازی تھے، پرہیزگار ہیں، فلاں ہیں، روزے دار ہیں، حاجی ہیں، عمرہ کرنے والے، یہ کہا آپ نے؟ کیا کہا حضرت خدیجہ نے؟ کہا اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لا تصل الرحم، آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہو، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ۔ وتقری الضیوف، آپ مہمان نوازی کرتے ہو۔ تعین علی نوائب الحق، آپ لوگوں کی مصیبتوں میں مدد کرتے ہو۔ وتکسب المعدوم، اور لوگوں کے لیے کما کر دیتے ہو۔ وتحمل الکر، اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو۔ یہ معاملہ صرف اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ صحابہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو اخلاق وہاں پہ معلوم تھے، تبھی تو خلق عظیم بنا۔ لوگوں میں اخلاق تھے ہوں گے تبھی تو نمایاں اخلاق معلوم ہوئے۔ اگر اخلاق ہی نہ ہوتے اس معاشرے میں تو پھر بہتر اخلاق کی بات کہاں سے ہوتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آنے سے پہلے کس چیز کے لیے مشہور تھے؟ صادق اور امین کے لیے نا۔ تو اخلاق کی چیزیں پہلے سے موجود تھی، اور یہ الفاظ جس طرح سے حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے تھے، ویسے ہی الفاظ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے بھی کہے گئے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اس معاشرے میں اخلاق تھے۔ شاید میں نے پہلے آپ کو یہ بات بتائی ہے، اس بات کو بتا کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ عبداللہ بن اریقط ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو دلیل کے طور پر، گائیڈ کے طور پر انتخاب کیا تھا تاکہ وہ مدینے کو پہنچائے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے سے نکلے غار ثور میں رہنے کے لیے، 3 دن کے بعد اس شخص سے ملاقات کرنا تھا، تو اعلان کیا ہو گیا کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ ابوبکر صدیق کو لائے گا، ان کی خبر دے گا، اس کو اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اگر یہ چاہتا تو اپنی عہد و پیمان کو بیچ دیتا نا، لیکن اس نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، ابوبکر صدیق سے وعدہ کیا تھا، اس کو باقی رکھا۔ صرف امام ذہبی کے علاوہ، امام نووی کے علاوہ سارے ائمہ کا اتفاق ہے اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ عبداللہ بن اریقط نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو ایک مشرک رہنے کے باوجود بھی اس کے اندر اتنے اچھے اخلاق ہو سکتے ہیں، تو مطلب کیا ہے کہ اس معاشرے کی دلیل ہے کہ معاشرے میں کتنے اچھے اخلاق تھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے کس کا انتخاب کیا ہوگا؟ جو اس قابل ہوگا اسی کا انتخاب کیا ہوگا نا۔ صرف اسلام نے ان ہیروں کو تراشا تھا، وہ پہلے سے ہیرے تھے، ان کے اندر ہیرے بننے کی قابلیت تھی، تبھی تو اللہ نے اسلام کے ذریعے ان کو تراشا، تبھی تو وہ قابل بنے نا۔ قابل کیسے بنے؟ ایک صحابی کہتے ہیں جب مہاجر واپس آئے مدینے میں، تو جب دونوں کا بھائی چارہ ہوا تو ایک صحابی کیا کرتے ہیں کہ میری آدھی آپ دولت لے لیجئے، میری بیویاں اس میں سے میں آپ جس کو چاہے میں طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح بھی کر لیجئے۔ تو وہیں دوسرے صحابی کیا کہتے ہیں؟ اللہ برکت دے آپ کے مال میں، آپ کے اہل و عیال میں، مجھے بازار کا راستہ بتائیں۔ دونوں طرفہ مسئلہ تھا، ان کے دل میں دینے کی تمنا ہے، ان کے دل میں نہ لینے کی تمنا ہے۔ تو پرورش کس کی ہوئی؟ ہم جیسے لوگوں کی ہوئی۔ صحابہ اس قابل تھے، اسی لیے اللہ نے چنا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا سارے لوگوں میں کہ سب سے اچھا دل کس کا ہے، سب سے اچھا دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، اس لیے آپ کو بنا دیا۔ پھر اس کے بعد دوسروں کو دیکھا آپ کے صحابہ بننے کے لائق کون تھے، اسی لیے ان کا انتخاب کیا نا۔ ورنہ ہو سکتا تھا اللہ کے رسول کو عرب سے ہی نکالتا، ہندوستان بھیج دیتا اللہ تعالیٰ، اگر ہم جیسے لوگ یہاں پہ اچھے ہوتے تو۔ نہیں ہوا نا معاملہ ویسا۔ معاملہ کیا ہے؟ وہیں من انفسہم، انہی میں سے، کیونکہ ان کے اندر وہ قابلیت تھی، اسی لیے وہ ابو بکر بنے، عمر بنے، عثمان بنے، علی بنے۔
ہم جیسے ہوتے تو شاید ویسے نہ بنتے. تو اسی لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا تزکیہ کرے, ہم کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے, ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ حسد کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ جو ہم کو تو دے اس پر ہم راضی ہو جائیں, ہمارے اندر اللہ تو قناعت پیدا کر دے. اے اللہ تعالیٰ ہم دوسروں سے نفرت کرنے والے نہ بنیں, اے اللہ ہم دوسروں کو معاف کرنے والے, درگزر کرنے والے بنیں, اے اللہ ہم کو لوگوں کو پکڑنے والے نہ بنیں. اگر ہم لوگوں کو پکڑنے والے بن جائیں گے تو اللہ ہمیں پکڑنے والا بن جائے گا. اگر لوگوں سے غلطی بھی ہوتی ہے تو ان کو معاف کریں. لا یلدغ المؤمن من جہر مرتین, کہ مومن ایک بل سے دوبارہ ڈسا نہیں جائے گا. کسی نے آپ کو تکلیف دی اس سے دور رہیں, آپ بار بار اس کے تکلیف نہ لیں اور بدلے کی آگ اپنے دل میں نہ جلائیں, آپ اس کو معاف کریں, درگزر کریں. اور تیسری بات, اپنے دل میں اخلاق بنائیں, کیونکہ دل آپ کا مرکز ہے. اگر دل سدھر جائے گا تو سارے اعضاء سدھر جائیں گے. الا ان فی الجسد مضغہ, کہ انسان کے دل میں ایک لوتھڑا, ایک ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ, اگر وہ بہتر ہو جائے تو انسان پورے اعضاء بہتر ہو جاتے ہیں. اذا فسدت فسد الجسد کلہ, اگر وہ بگڑ جائے تو ساری چیزیں بگڑ جاتی ہیں. الا وہی القلب, وہ ہے دل. تو اسی لیے دلوں کی دنیا کو سدھار لیں, انسان کی دنیا سدھر جائے گی. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم, شکریہ.